ہم کسی کو چھوٹا کہتے ہیں نہ بڑا کہتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں حق چار یار۔ ہم اس محبت کے فلسفے کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک ہے کہ علی تیرا ذکر سن کر جن کے چہروں پر رونق آ جائے وہ مومن ہیں، اور جن کے چہرے مرجھا جائیں وہ منافق ہیں۔ تو جو یہ سوال کرے کہ حضرت علی کو خلافت ملی یا نہ ملی، وہ منافق ہے۔ اور بھارت سے آنے والی کال کو میں منافق شخص کی ہی کال کہوں گا، ویسے بھی اس کا تعلق میرے ملک سے، میرے وطن سے نہیں تھا۔ بات وہاں سے شروع ہوئی اور میں نے اس کو کرارا جواب دے دیا، بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن وہ سمجھ گیا میں نے کیا کہا۔ میں نے کہا کہ آپ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتے؟ تو وہ ایک دم گھبرا گیا، اس نے کہا نہیں آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ میں 18 سال سے پروگرام کر رہا ہوں، رگ رگ سے واقف ہوں، کون کس نظریے سے بات کرتا ہے، میں یہ بات سمجھ گیا۔ اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ میں نے قاری خلیل الرحمن جاوید سے کہا آپ کچھ بولتے نہیں، تو انہوں نے کہا جی مجھے آپ کی ایک بات سے اختلاف ہے، آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں کہا؟ میں نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کہا کہ وہ مر چکے ہیں معاذ اللہ، جس میں انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ انہوں نے کہا ہوگا۔ یہاں میں آپ سے کہوں گا کہ کہا ہوگا کچھ نہیں ہوتا، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں بات آ جائے وہاں پر میرے ماں باپ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے ماں باپ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، چے جائے کہ ذاکر نائک، میرے ماں باپ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کہا ہوگا کیا مطلب؟ اس وقت ان کا کام یہ تھا کہ وہ اس کی مذمت کرتے اور کہتے کہ انہوں نے غلط کہا، وہ اس کی توجیہ پیش کرنے لگے۔ توجیہ تو پھر بہت ساری باتوں کی پیش کی جا سکتی ہے، توجیہ تو پھر ان کے بارے میں بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور وجہ سے کرتے ہوں، توجیہ تو یہ بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا کہا گیا اور اس کی توجیہ پیش کی جا رہی تھی، ذاکر نائک کا دفاع کیا جا رہا تھا۔ کس بات پہ دفاع کیا جا رہا تھا آپ خود کلپ دیکھیے اور ملاحظہ فرمائیے کہ میں لائیو ٹرانسمیشن چھوڑ کر پھر کیوں گیا، ذرا کلپ دیکھیے گا۔ کر لو، یہ بالکل حرام ہے۔ شفا قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا، شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے۔ 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد